ہسارے کے سوداگر۔ وہ غریب گھرانے میں پیدا ہوا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بی ایس سی اور بی ایڈ کیا، اور وزیر آباد کے قریب نظام آباد کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں سائنس کا استاد بھرتی ہو گیا۔ غربت زیادہ تھی اور خواب اونچے۔ وہ نوکری سے اکتا گیا۔ اس نے چھٹی لی اور 2004 میں دبئی چلا گیا۔ وہ 6 ماہ دبئی میں رہا اور 6 ماہ بعد وزیر آباد واپس آ گیا۔ وزیر آباد میں اس نے ایک عجیب کام شروع کیا۔ اس نے ہمسایوں سے رقم مانگی اور یہ رقم 15 دن میں دگنی کر کے واپس کر دی۔ ایک ہمسایہ اس کا پہلا گاہک بنا۔ یہ ہمسایہ جاوید ماربل کے نام سے ماربل کا کاروبار کرتا تھا۔ ہمسایہ نے رقم دی اور ٹھیک 15 دن بعد دگنی رقم واپس لے لی۔ محلے کے 2 لوگ اگلے گاہک بنے۔ یہ بھی 15 دنوں میں دگنی رقم کے مالک ہو گئے۔ یہ 2 گاہک اس کے پاس 15 گاہک اور لے آئے، اور پھر یہ 15 گاہک مہینے میں 150 گاہک ہو گئے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی لائنیں لگ گئیں۔ لوگ زیورات بیچتے، گاڑی، دکان، مکان اور زمین فروخت کرتے اور رقم اس کے حوالے کر دیتے۔ وہ یہ رقم دگنی کر کے واپس کر دیتا۔ یہ کاروبار شروع میں صرف نظام آباد تک محدود تھا، لیکن پھر یہ وزیر آباد، سیالکوٹ اور گوجرانوالہ تک پھیل گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ معمولی اسکول ماسٹر ارب پتی ہو گیا۔ یہ کاروبار 18 ماہ جاری رہا۔ اس شخص نے ان 18 مہینوں میں 43,000 لوگوں سے 7 ارب روپے جمع کر لیے۔ جب کاروبار پھیل گیا تو اس نے اپنے رشتہ داروں کو بھی شامل کر لیا۔ یہ رشتہ دار سمبڑیال، سیالکوٹ، گجرات اور گوجرانوالہ سے رقم جمع کرتے تھے۔ 5% اپنے پاس رکھتے تھے اور باقی رقم اسے دے دیتے۔ وہ شروع میں 15 دنوں میں رقم ڈبل کرتا تھا۔ یہ مدت بعد ازاں 1 مہینہ ہو گئی، اور پھر 2 مہینے، اور آخر میں 70 دن ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر اس کے برے دن شروع ہو گئے۔ وہ خفیہ اداروں کی نظر میں آ گیا۔ تحقیقات شروع ہوئیں تو پتہ چلا وہ شخص پونزی اسکیم چلا رہا ہے۔ پونزی مالیاتی فراڈ کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں رقم دینے والا گاہکوں کو ان کی اصل رقم سے منافع لوٹاتا رہتا ہے۔ شروع کے گاہکوں کو دگنی رقم مل جاتی ہے، لیکن آخری گاہک سارے سرمایے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یوں یہ وزیر آبادی شخص اپنے گاہکوں کے ساتھ پونزی کر رہا تھا۔ یہ لوگوں کو لالچ دے کر لوٹ رہا تھا۔ خفیہ اداروں نے اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ اس دوران ایک اخبار میں اس کے خلاف خبر شائع ہو گئی۔ گوجرانوالہ ڈویژن میں کوحرام برپا ہو گیا اور یہ شخص اپریل 2007 میں گرفتار ہو گیا۔ اس شخص کا نام سید سبط حسن عرف ڈبل شاہ تھا۔ وہ ڈبل شاہ جس کا شمار پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈیوں میں ہوتا تھا۔ اس نے صرف 1.5 سال میں 3 اضلاع سے 7 ارب روپے جمع کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ آپ اب اس شخص کی چالاکی ملاحظہ کیجیے۔ یہ 2007 میں نیب کے شکنجے میں آ گیا۔ نیب نے اس کے جائیداد، زمینیں، اکاؤنٹس اور سیف پکڑ لیے۔ یہ رقم 3 ارب روپے بنی، اور اس نے یہ 3 ارب روپے چپ چاپ اور بخوشی نیب کے حوالے کر دیے۔ ڈبل شاہ کا کیس چلا۔ اسے 1 جولائی 2012 کو 14 سال قید کی سزا ہوئی۔ جیل کا دن 12 گھنٹے کا ہوتا ہے، چنانچہ ڈبل شاہ کے 14 سال عملاً 7 سال تھے۔
عدالتیں پولیس حراست، حوالات اور مقدمے کے دوران گرفتاری کو بھی سزا سمجھتی ہیں۔ ڈبل شاہ 13 اپریل 2007 کو گرفتار ہوا تھا۔ وہ عدالت کے فیصلے تک 5 سال قید کاٹ چکا تھا۔ یہ 5 سال بھی اس کی مجموعی سزا سے نفی ہو گئے، پیچھے رہ گئے 2 سال۔ ڈبل شاہ نے محسوس کیا 4 ارب روپے کے عوض 2 سال قید مہنگا سودا نہیں، چنانچہ اس نے پلی بارگین کی بجائے سزا قبول کر لی۔ جیل میں اچھے چال چلن، عید، شبرات اور خون دینے کی وجہ سے بھی قیدیوں کو سزا میں چھوٹ مل جاتی ہے۔ ڈبل شاہ کو یہ چھوٹ بھی مل گئی، چنانچہ وہ عدالتی فیصلے کے 23 ماہ بعد جیل سے رہا ہو گیا۔ ڈبل شاہ 15 مئی 2014 کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہوا تو ساتھیوں نے گیٹ پر اس کا استقبال کیا۔ یہ لوگ اسے جلوس کی شکل میں وزیر آباد لے آئے۔ وزیر آباد میں ڈبل شاہ کی آمد پر آتش بازی کا مظاہرہ ہوا۔ پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈیے کو ہاتھ پہنائے گئے، اس پر پھولوں کی منو پتیاں برسائی گئیں اور اسے مسجدوں کے لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے مبارکباد پیش کی گئی۔ وہ ہر لحاظ سے کامیاب ثابت ہوا۔ وہ اسکول ٹیچر تھا، وہ معاشرے کا 3 درجے کا شہری تھا۔ اس نے فراڈ شروع کیا اور 18 ماہ میں 7 ارب روپے کا مالک بن گیا۔ نیب نے اسے گرفتار کر لیا۔ وہ گرفتار ہو گیا، نیب ایڈی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود اس سے 4 ارب روپے نہیں نکلوا سکا۔ سزا ہوئی اور وہ بڑے آرام سے سزا بھگت کر باہر آ گیا۔ اس نے قید کے دن بھی جیل کے ہسپتال اور سیکنڈ کلاس میں گزارے۔ اسے جیل میں تمام سہولتیں حاصل تھیں، چنانچہ وہ جب رہا ہوا تو وہ مکمل طور پر کلیئر تھا۔ اس نے اب کسی کو کچھ ادا کرنا تھا اور نہ ہی پولیس اور نیب اسے تنگ کر سکتی تھی۔ یہ 4 ارب روپے اب اس کے تھے۔ یہ اس رقم کا بلا شرکت غیر مالک تھا۔ ایک سابق اسکول ٹیچر کے لیے 4 ارب روپے کی رقم قارون کے خزانے سے کم نہیں تھی۔ وہ وزیر آباد سے لاہور شفٹ ہوا اور دنیا بھر کی سہولت کے ساتھ شاندار زندگی گزارنے لگا۔ لیکن اب اللہ کا نظام بھی ملاحظہ کیجیے۔ سید سبط حسن شاہ عرف ڈبل شاہ کو رہائی کے 16 ماہ بعد اکتوبر 2015 میں لاہور میں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لے جایا گیا۔ اس کی طبیعت تھوڑی سی بحال ہوئی، یہ گھر آیا، لیکن پھر یہ شخص 30 اکتوبر 2015 کو انتقال کر گیا۔ یہ شخص 4 ارب روپے کا مالک ہونے کے باوجود دنیا سے چپ چاپ رخصت ہو گیا۔ ڈبل شاہ کی ساری بے نامی جائیداد، خفیہ اکاؤنٹس، کیش رقم، فیکٹریاں اور پلازے دنیا میں رہ گئے اور وہ خالی ہاتھ اگلے جہاں چلا گیا۔ وہ جائیداد، وہ رقم، وہ پلازے اور وہ خفیہ اکاؤنٹس آج کہاں ہیں؟ دنیا کا مال دنیا کے کتے چاٹ گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری زندگی، ہمارے نہ ختم ہونے والے لالچ اور ہماری لامتناہی حرص کی اصل حقیقت ہے۔ ہم انسان اپنے گرد لالچ کی وسیع دیوار بناتے ہیں۔ ہم مال جمع کرتے ہیں، ہم دوستوں کی عمر بھر کی کمائی لوٹتے ہیں اور قارون کی طرح خزانے بناتے ہیں، لیکن آخر میں ہم چپ چاپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور یہ مال دوسروں کے کام آ جاتا ہے۔ نور جہاں کا مقبرہ نشیوں کی پناہ گاہ بن جاتا ہے اور شاہ جہاں کے تاج محل میں انگریزوں کے گھوڑے باندھے جاتے ہیں۔ ہم انسان ان چوٹیوں سے بھی بدتر ہیں جو عمر بھر اپنے جثے سے بڑے دانے کھینچتی رہتی ہیں، انہیں کھینچ دھکیل کر بلوں تک لاتی ہیں، اور جب دانوں کا انبار لگ جاتا ہے تو وہ ان کے سرہانے گر کر مر جاتی ہیں
اور پھر ان کی عمر بھر کی جمع پونجی چوہوں کا نوالا بن جاتی ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ چونٹیاں ہیں۔ ہم لوگ ڈبل شاہ ہوں یا مشتاق رئیسانی یا پھر ان کے حکمران ہوں، ہم سب چونٹیاں ہیں۔ سر محل کس کا تھا اور کیا اس کے مالک کو اس میں رہنا نصیب ہوا؟ آپ المیہ دیکھیے، سر محل سرے میں سڑتا رہا اور اس کا مالک پاکستانی جیلوں میں عبرتناک زندگی گزارتا رہا۔ ہم انسان جانتے ہیں ہم خسارے کے سوداگر ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود خسارے کی فیکٹریاں لگاتے ہیں۔ ہم اس سے مزید خسارہ پیدا کرتے ہیں اور پھر عمر بھر خسارہ بیچتے اور خریدتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ ہم انسان آخر ڈبل شاہ کی موت کیوں پسند کرتے ہیں؟ ہم لوگ دولت کے انبار میں کیوں دفن ہونا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو اس سوال کا جواب چاہیے تو آپ قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، آپ کو ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔